الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تر خوبیاں، ہر قسم کی ثنا، تعریف وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہم سب کے نبی ہے، رسول ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی ہیں نہ شہید ہے، نہ وہ نبیوں میں ہیں نہ وہ شہیدوں میں ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک، ان لوگوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی تحسین فرمائیں گے، شہداء بھی تحسین فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے، بعض روایات میں ہے وہ نور کے منبر پر جلوہ گر ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قرآن سورہ یونس کی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو ممبروں پہ بٹھایا ہوگا، ان کے چہرے خوبصورت ہوں گے، جب لوگ غم میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے تو ان لوگوں کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں، رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں سے، مخلوق خدا سے اللہ واسطے محبت کرتے ہوں گے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی لالچ، کوئی طمع، وہ کوئی چیز نہیں ہوگی، فقط just for the sake of Allah they love each other. That's why they will be given that status on the day of judgment. They love each other for the sake of Allah. That is the main point. قیامت کے دن کن لوگوں کو ممبروں پہ بٹھایا جائے گا؟ جو اللہ واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داری بیچ میں نہیں ہوگی، خون کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جسٹ فار the sake of اللہ۔ اگر رشتہ داری ہو پھر محبت کرے پھر تو ڈبل ثواب ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے تو حقوق بھی ہوتے ہیں، رشتہ داری میں تو قربت ہوتی ہے۔ تو اللہ واسطے ایک دوسرے کے قریب آنا، اللہ قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو پیری، مریدی، ولایت، صوفیزم ہے، اس میں مال و دولت کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، اس میں for the sake of Allah they love each other۔ پیر صاحب love his murideen and murideen love their پیر صاحب just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, nothing else, not for business, not for any other relationship, just for the sake of Allah۔ پیر صاحب اپنے مریدوں سے محبت کرتے ہیں، مرید اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو روز قیامت ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔
جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کیا، چیریٹی دی، اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہاتھ روکا کہ میں نے نہیں دینا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ 4 کام بتایا۔ آخر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ He is the truthful Muslim, perfect Muslim, faithful Muslim who loves others just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, hates somebody just for the sake of Allah, to please Allah subhanahu wa ta'ala, nothing else، اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم شیطان سے نفرت کرتے ہیں، ابو جہل سے، ابو لہب سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، تو جو اس مرتبے پہ ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث، اور یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو کسی ولی سے نفرت رکھے اللہ فرماتا ہے میں جنگ کرتا ہوں۔ بلم بن باورہ کا ذکر قرآن کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف صرف زبان سے بد دعا نکالنی تھی، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، جب بھی ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا، لیکن مال اور دولت اور عورت کی وجہ سے وہ راستے سے پھسل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اتر آیا، اللہ کے پیاروں کی مخالفت میں اتر آیا، اللہ نے اس کی زبان کتے جیسے باہر نکلوا دی۔ تو جو اللہ کے کسی ولی سے عداوت رکھے، بغض رکھے، اللہ برباد کر دیتا ہے اس آدمی کو۔ اور اگر اللہ کے ولی سے محبت کرے، بلکہ اگر چور کی صورت میں غوث اعظم کے گھر چوری کے لیے بھی آیا، نظر پڑی پیار محبت والی، تو وہ بھی ولی وقت بن جاتا ہے۔ تو اللہ والوں سے نفرت، عداوت، بغض، کینہ، حسد نہیں رکھنا، ورنہ بربادی ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ، جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ تو جو نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت، جو فرائض پورے کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے میری تو روح کی عبادت ہے، میں الحمدللہ غوث اعظم کے بغداد شریف میں جا کے نماز پڑھتا ہوں روحانی طور پر، تو یہ روحانی عبادت نہیں۔ حضور نے وضو فرمایا ہے، حضور مصلی پہ کھڑے کہ وہ عبادت کرتے رہیں، تو نمازوں سے جو غافل ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نماز عبادت پوری کرے گا تو ہی جا کے وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی دل کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں نظریں جھکاؤ۔ اب اگر کوئی کہ جی نظر سے کچھ نہیں ہوتا، دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو یہ خیال باطل ہے۔ اگلا حصہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، یا اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ بعض لوگ وہ ویڈیو پہ دیکھتے ہیں نا، انجینئر مرزا پتہ نہیں کوئی نام ہے اس طرح علی، کہتا ہے جی نوافل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف 2 جو فرض ہے بس وہ پورے کرو، سنت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہا اندھا ہو گیا، یہ حدیثیں نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، نوافل پہ جمع رہتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ اگر ولایت چاہیے تو فرائض تو پورے کرنے ہیں، نوافل پہ بھی زور دینا ہے، صرف رمضان کے روزوں پہ ہی تکیہ نہیں بلکہ نفلی روزے بھی رکھا کرو تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ولیوں کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھ کر دیکھو، جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر طاقت اس کی نہیں ہوتی، طاقت پھر اللہ کی ہو جاتی۔ قرآن کی سورہ قصص اٹھا کے دیکھے، سورہ نمل اٹھا کے دیکھے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ ہے۔ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك،
یہ آنکھ، یہ جو پلک جھپکنا ہے نا، سیکنڈز میں ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ سے بھی پہلے تخت بلقیس کتنی دور پڑا ہوا ہے، آنن فانن مجلس میں پیش کر دیا جاتا ہے. یہ طاقت اس کو کہاں سے ملی؟ یہ وہ مرتبہ ہے جس پہ وہ فائز ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے اب اس کی طاقت نہیں، وہاں میری طاقت ہے. یہی کرامت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مرض ناممکن ہے کہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جب اللہ کی کسی ولی سے دعا کراتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میرا ولی مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں. تو دنیا کی نظر میں تو وہ ناممکن ہوتا ہے، امپاسبل ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. کینسر اس حد تک جا چکا ہے کہ اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ کچھ دن کا پیشنٹ ہے، بس چلا جائے گا. لیکن اگر اللہ کا کوئی ولی دعا کرے تو پھر وہ اللہ اس دعا کو پورا فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. پس اس سے جبریل محبت کرتا ہے، پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. احباب، تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، کتنے بڑے بڑے نامور، طاقتور، شہرت والے، منصب والے بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، لیکن ان کا ذکر آتا ہے، ان کا نام آتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہی بلال حبشی کا نام ہم سنتے ہیں تو دلوں میں محبت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں. جب بھی اویس قرنی کی بات ہوتی ہے، جب بھی غوث اعظم کی بات ہوتی ہے، داتا لاہوری کی بات ہوتی ہے، خواجہ اجمیری کی بات ہوتی ہے، جب بھی اللہ کے کسی ولی کی بات ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے ان کی محبت ہر مومن کے دل میں ڈال دی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں میں مخفی رکھی ہے. اپنی ناراضگی اللہ نے اپنی نافرمانی میں رکھی ہے. اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب اس کی نافرمانی کی جائے. چھوٹے سے کہتے جی حقیر سا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے تو کیا ہوا؟ نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اسی گناہ پہ تمہاری پکڑ ہو جائے. اللہ کی ناراضگی اسی میں ہی ہو. غیبت کرتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. گالی دینا، میوزک سننا. اگلے دن میں اس ایک وزیر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، کہہ رہا ہے وہ معاشرہ کیا جہاں میوزک نہ ہو، جہاں محبت نہ ہو، جہاں پر یہ محبت بھی دنیاوی محبت جو کہ گناہ پر ہے، اور جہاں پر شعر و شاعری نہ ہو، جہاں ڈانس نہ ہو. تو یعنی ہماری نظر میں تو یہ گناہ ہی نہیں رہا. اتنے عام کھلے الفاظ میں اگر ہمارے ملک کا وزیر یہ انٹرویو دے رہا ہے تو کیا بچے گا؟ جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا اس کا منسٹر یہ کہہ رہا. تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اللہ کی ناراضگی اس کی نافرمانی میں ہے، اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں ہے. چھوٹے سے اچھے عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ معاف کر دے. راستے میں کانٹا بھی پڑا ہو نا تو ہٹا کے سائڈ پہ کرو، کسی کو چبھ نہ جائے، اللہ اس عمل پہ بھی خوش ہوتا ہے. اور پھر تیسری بات آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے. یہاں کتنے ولی بیٹھے ہوں گے ہمیں کیا پتا. ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا پگڑ شگڑ باندھ کے دستار جمعے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا یہ ولایت کے لیے، ولایت یہ دل کا نام ہے. صوفی ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل پاک صاف ہو. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، کسی بندے کی انسلٹ نہ کرو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ. آپ کی نظر میں وہ کالا ہے، آپ کی نظر میں وہ غریب ہے، آپ کی نظر میں وہ جاہل ہے، آپ کی نظر میں وہ نوکر ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کی تذلیل، انسلٹ نہ کرو. ہو سکتا ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ بلند ہو. تو اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپایا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا.
صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر مومن مسلمان نماز میں مانگتا ہے یہ دعا، 5 وقت نمازوں میں ہم ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ کن کا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا راستہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کا راستہ۔ ہمیں امام اعظم کے راستے پہ چلا، غوث اعظم کے راستے پر چلا، داتا علی حجویری کے راستے پہ چلا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے راستے پر چلا۔ اب غوث اعظم کا راستہ کیا ہے؟ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم اللہ سے ویسی زندگی مانگتے ہیں۔ غوث اعظم نے ساری زندگی 34 سال 34 ایئرز غوث اعظم مسند پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث پڑھاتے رہے۔ ایوری ایئر، ہر سال 3000 علماء وہ تیار کرتے تھے۔ کتنے؟ 3000 علماء کو وہ غوث اعظم کی ہم نے صرف کرامتیں سنی ہیں، ہم نے غوث اعظم کو یہی سمجھا کہ وہ ایک پیر تھے، کرامتیں ہوتی تھی۔ نہیں، غوث اعظم امام بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے ساری زندگی علم پڑھایا ہے۔ ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم۔ مشن کدھر گیا غوث اعظم کا؟ مشن تو یہ تھا کہ علم تھا حضور غوث اعظم کا۔ ہم قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی، ہم سب کچھ ہے، ہمیں قرآن پڑھنے تک نہیں آتا۔ کہ تصوف نہیں گل کرنے ہو مولوی صاحب، ساڈے ایسے تصوف ہے پیر صاحب، تویز دیو تے دم کرو تے دیٹس اٹ، کاروبار رشتہ ٹھیک کراؤ مولوی صاحب، دیٹس اٹ، محبوب آپ کے قدموں میں ہو، اے پیر نہ کام ہونا ہے، اے ولی اے ہی ہونے نے، ساڈے کام ٹھیک کران۔ کون سی ولایت ہے یہ؟ ولیوں کا کام تو اللہ سے جوڑنا تھا، نہ کہ دنیاوی معاملات۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پڑھایا، علم سے محبت کی ہے۔ پوچھا گیا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا علم پڑھاتے پڑھاتے ملا۔ حضور غوث اعظم سچ سے محبت کرتے تھے، آپ نے سچ کی تعلیم دی۔ سب کو پتہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے جب چوروں نے پکڑا، ڈاکوؤں نے پکڑا، آپ نے سچ بولا، مال دے دیا، یہ سب کو پتہ ہے، سب نے یہ کرامت سنی ہے۔ سارے چور ڈاکو وقت ولی بن گئے، کیسے بنے؟ سچ بولا ہے۔ ہم ان کے نام لیوا، ہم قادری ہیں، چشتی ہے، ہم نقشبندی، ہم سب ہے۔ بتائیں ہم اپنے معاملات میں کتنا سچ بولتے ہیں؟ ہم اپنے کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں، گھر والوں سے، بیوی سے، والدین سے، بھائیوں سے کتنا سچ بولتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ ہے اپنی زندگی میں تبدیلی۔ غوث اعظم نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس کو وفا کیا ہے۔ ہم اپنی ماؤں کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی ان کی سنتے ہیں، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی رات سوتے نہیں ہیں، بستر پہ نہیں جاتے جب تک ماں کے قدموں کو چوم نہ لیں۔ ماں کہتی ہے تو بہت بڑا عالم ہے، یہ کرتا کیا؟ کہا ماں اللہ نے ہی تیرے قدموں میں جنت رکھی ہے۔ ماں کی خدمت کتنی کرتے ہیں؟ ایک صحابی جہاد پہ جانے والے، رسول اللہ نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا بڑھاپے میں؟ جی ہاں۔ جاؤ ماں کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ یہ ہے وہ 11ویں شریف، یہ ہے وہ اولیاء کا سننا، یہ ہے وہ اولیاء کی تعلیمات۔ اب وقت اتنا ہی ہے کہ نماز کی طرف بڑھیں۔ تعلیمات سننے کے لیے تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ تو مولوی صاحب بس جلدی کریں، 2 رکعت پڑھائیں تاکہ سجدے کریں اور ہم واپس مسجد سے باہر نکل جائیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت دے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی نا، پھر مسجدیں آباد ہوں گی۔ اللہ ہمارے دلوں کو جو سختی ہے اس کو توڑے۔ اللہ قرآن کی محبت دے تاکہ ہم بھی مسجدوں کا رخ کریں۔ جو مسجد کی طرف آتا ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر ہے 2 رکعت پڑھنے تو آئے ہو۔ بہت سے تو ایسے بھی ہوں گے جو مسجدوں کی طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، وقت پر آئیں، قرآن اور حدیث سنیں۔ یہ تفسیر جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اور سنی ہے، جو حدیث رسول اللہ کی بیان کی ہیں، کیا یہ ضائع جائیں گی؟ کیا کہتے ہیں آپ، یہ ضائع چلی جائیں گی؟ نہیں، میرا ایمان ہے ایک ایک سیکنڈ پر اللہ اس کا اجر مجھے بھی دے گا، آپ کو سننے پر عطا کرے گا۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے کلام کو سننے کے لیے 10 منٹ پہلے بھی اگر آپ آ جائیں نا،
تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹی وی ڈرامے، ٹاک شوز، پولیٹکس، سب کو ٹائم ملتا ہے، قرآن کو ٹائم نہیں ملتا. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر یہ وقت کیوں آیا، اللہ یہ عذاب کیوں آیا، اللہ سختی بڑی ہو، آزمائش بڑی ہے. آزمائشیں کیوں نہ آئے ہم پر جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے. یہ مسجدوں کا رخ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.